بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اور اس خدمت کا کوئی صلہ بھی نہیں چاہتا۔ رحمت للعالمین کی طرز فکر وہی ہے جو اللہ کی طرز فکر ہے۔ عالمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہمہ وقت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یہ طرز فکر ہمیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارثین اولیاء اللہ میں ہی نظر آتی ہے۔ جب وہ عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ان کی ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت سے عبارت ہوتی ہے، اور جب وہ اس عالم مادی سے عالم نورانی میں تشریف لے جاتے ہیں تو خدمت کا یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ لاکھوں افراد اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، جبکہ تشنگان علم اپنی روح کو سیراب کرنے کے لیے اللہ والوں کے مزارات پر مراقبہ کرتے ہیں اور ان کی روح پرفتوح سے باطنی فیض حاصل کرتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، آپ تصوف اور راہ طریقت میں شیخ اکبر یعنی سب سے بڑے شیخ کے نام سے مشہور ہیں۔ صوفیہ میں کسی نے آج تک اس لقب کو دوسرے شیخ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آپ اندلس یعنی اسپین کے شہر مرسیہ میں 11 جولائی 1165 میں پیدا ہوئے۔ بعد میں آپ کا خاندان اشبیلیہ منتقل ہو گیا، جہاں ابن عربی نے تعلیم و تربیت پائی۔ آپ کے والد گرامی علی بن محمد ریاست کے وزیر تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو علماء اور صوفیہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ 12ویں صدی عیسوی کے عظیم فلسفی، محقق اور شاعر تھے۔ آپ کے مرشد ابو النجا المعروف ابن مدین تھے۔ ابتدائی عمر میں آپ کا رجحان زہد و تقوی، تصوف، تزکیہ اور علوم شرعیہ کی جانب نہیں تھا۔ اپنی تصنیفات میں جا بجا آپ اسے ایام جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے 1.5 سال فوج میں ملازمت بھی کی۔ اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی وزیر کے گھر پر باقی اشرافیہ کے بیٹوں کی طرح میں بھی مدعو تھا۔ کھانے کے بعد جام گردش کرتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ پریشانی کی حالت میں باہر نکل کر گھنٹوں گھومتے رہے اور پھر ایک نہر کنارے قبرستان کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ 4 دن تک آپ وہاں رہے، صرف نماز کے وقت باہر نکلتے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے تصوف کو اپنا اوڑھنا بچھونا پسند فرمایا۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں انگریز مصنفین اور مورخین لکھتے ہیں کہ ابن عربی اسپین کے مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی جیسے بلند ترین اسلامی جوہر پر ہماری ریسرچ الف تا ب تک محدود ہے۔ ابن عربی کی مثال ایک پہاڑ جیسی ہے جس کی چوٹی ابھی تک سر نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ اس چوٹی کے ارد گرد کا علاقہ کیسا ہے اور وہاں تک رسائی کا راستہ کیا ہے۔ ہمیں تو آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ابن عربی کے علوم اور ان کے حقائق و معارف کے چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں کہ جن سے ایک عظیم الشان دریا بن گیا، اور اس دریا نے اسلام اور عیسائی سرزمین کو برابر سرسبز و شاداب کیا۔ انگریز مورخین ابن عربی کو نبیوں کا درجہ دیتے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہے وہ سب وحدت الوجود یعنی ہمہ اوست کے قائل تھے، اور وحدت الوجود کا پہلا سبق صبر ہے۔ شیخ ابن عربی نے کتاب فصوص الحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تحریر کی اور مجموعی طور پر تقریباً 1000 کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ نے عارفانہ رنگ میں ایک
تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ نااہلوں کے لیے میری کتابوں کا مطالعہ حرام ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ حقیقت کلام ایک ہی ہے۔ جب اس کا نزول خانہ موسیٰ میں ہوا تو توریت بن گئی، جب اس کا نزول خانہ داؤد میں ہوا تو زبور بن گئی، جب اس کا نزول خانہ عیسیٰ میں ہوا تو انجیل بن گئی، جب اس کا نزول خانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا تو قرآن نام ہوا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ کوہ قبیس مکہ معظمہ پر ہر جمعہ کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص دربار منعقد ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کی سلطنتوں کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کے دوران کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ روح ہے۔ قریب آیا تو میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ چند باتیں ہوئیں۔ یہ شیخ جلال الدین احمد سیوطی کی روح تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی روح پر غور کرے کہ وہ سجے سجائے شہر جسم میں داخل ہوئی، اس بات کو بھی دیکھے کہ حق تعالیٰ نے اس میں کیا حکمتیں اور بہترین ترتیب جمع کی ہے، کیونکہ انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف والے فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر ابن عربی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اللہ کی نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ سید غوث علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی وزیر حضوری شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں فرزند ہیں۔ پھر اس کی تفصیل یوں فرماتے ہیں کہ ابن عربی کے والد علی بن محمد بڑے پیر صاحب کے مرید تھے۔ ان کی عمر 50 برس ہو چکی تھی اور ابھی تک لاولد تھے۔ ایک بار مرشد کریم کی خدمت میں اولاد کے لیے دعا کی درخواست پیش کی۔ مرشد کریم نے فرمایا، اولاد تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنا فرزند تم کو دیں گے جو محی الدین ثانی ہوگا۔ کل صبح اثنا کے وظیفے میں ہماری پشت سے اپنی پشت لگا دینا، بے ادبی کا خیال نہ کرنا۔ چنانچہ دوسرے روز مرید نے اپنے مرشد کے فرمان کی تعمیل کی اور محفل برخاست ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے امید ہوئی، 9 ماہ بعد ابن عربی کی ولادت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی وزیر حضوری شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر کرم سے علم ظاہر باطن میں یکتائے زمانہ ہیں، اور علم الحروف میں بھی ابن عربی یکتائے روزگار گزرے ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی مجلس میں کچھ لوگوں نے شیخ محی الدین ابن عربی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، وہ سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، خبردار اس کے پاس نہ جانا ورنہ زندیق ہو جاؤ گے۔ لیکن جب ابن عربی کا وصال ہوا اور آپ کو اطلاع پہنچی تو فرمایا، آج قطب وقت اور اللہ کا دوست اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ مریدین نے عرض کیا، حضور پھر آپ نے ہمیں ان کی صحبت سے محروم کیوں رکھا؟ شیخ شہاب الدین نے فرمایا، ابن عربی کے اقوال تم لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھے، تم ان کی باتیں سنتے تو گمراہ ہو جاتے، اس لیے میں نے تمہیں مصلحتاً روک دیا تھا۔ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے شیخ ابن عربی سے لوگوں نے شہاب الدین عمر سہروردی کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، وہ صالح بندہ ہے اور تصویر پیغمبر ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت سعد الدین حموی سے پوچھا، آپ نے ابن عربی کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا، ابن عربی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل کا دامن محبت و عشق و عقیدت اور مضبوطی سے تھام لے تاکہ وہ تجھ کو توحید الہی کے رنگ میں رنگ دے۔ بلا شبہ اللہ کا رنگ سب رنگوں پر غالب اور بھاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سالک کو سالوں کی ریاضتوں اور مجاہدوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو مرشد کریم کی کرم نوازی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کریم کی کرم نوازی دراصل اللہ کی کرم نوازی ہے۔ علوم دینیہ کی خاطر ابن عربی نے دور دراز ملکوں اور شہروں کا سفر کیا۔ آپ نے 2 سال مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور وہاں علمی اور مذہبی حلقوں کو متاثر کیا۔ وہاں آپ نے معرکۃ الآراء کتاب الفتوحات مکیہ تصنیف کی جو 30 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے 75 سال کی عمر میں 17 نومبر 1240 کو وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ دمشق ملک شام کے شمال میں جبل قاسیون کے دامن میں ہے۔
اور آپ کی مناسبت سے یہ علاقہ اور محلہ ابن عربی کہلاتا ہے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہے خدا تیری مثال میری آنکھ میں، تیرا ذکر میری زبان پر رہتا ہے، تیرا گھر میرا دل ہے، پھر تو کیوں جدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیاروں کا ادب اور محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔